ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ 4000 نبیوں کا باپ میرا عزیزو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہا ہے، رب ھب لی من الصالحین۔ نبی کی دعا ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ مال مانگنے والے، دکان مانگنے والے، ووٹوں میں کامیابی مانگنے والے، عزت شہرت مانگنے والے، کبھی اولاد کی کامیابی بھی میرے سے مانگ کے دیکھ لیا کر۔ کبھی عزت مانگتے نظر آتا ہے، کبھی اولاد مانگتے نظر آتا ہے، کبھی کاروبار مانگتے نظر آتا ہے۔ کیا یہ دعا تجھے قرآن کریم میں نظر نہیں آتی؟ سورہ واقعہ تو نظر آئے گی، سورہ مزمل، سورہ یوسف تو نظر آئے گی، سورہ یاسین تو نظر آئے گی، اس کی برکات فضائل نظر آئیں گے۔ کیا تجھے پورے قرآن میں یہ دعا نظر نہیں آتی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ نہ آندھی دیکھی، نہ بارش دیکھی، نہ گلیوں میں گھٹنے گھٹنے پانی دیکھا، نہ زلزلہ دیکھا، نہ طوفان دیکھا۔ اذان سے پہلے مسجد میں آ جایا کرتا تھا۔ 2 سال ہو گئے، ٹانگ میں درد ہے، کلے کمر میں درد ہے، بستر سے پاؤں نیچے نہیں رکھ سکتا۔ اس بارے میں اللہ سے تو نے خاتمہ ایمان پہ کیا مانگا تھا؟ کہ مالک کائنات سے یہ دعا تو نے کیوں نہ کی؟ الہ العالمین، جو کلمہ تو نے مجھے ماں کی گود میں عطا فرمایا، بچپن میں لڑکپن میں اس کلمے کی میں حفاظت کرتا رہا۔ الہ العالمین، جوانی میں نے اس پر لگا دی، بڑھاپے کے اندر اسی کلمے پر میں زندگی گزارتا رہا۔ مالک کائنات، موت کے وقت میری زبان سے یہ کلمہ نہ چھین لینا۔ ہدایت کی دولت دینے کے بعد، سیدھا راستہ سکھانے کے بعد، سیدھے راستے پر چلانے کے بعد، سیدھے راستے پر رہنمائی کرنے کے بعد، اے میرے پروردگار، موت کے وقت اللہ یہ راستے کی ہدایت میرے سے نہ چھین لینا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ میرا محبوب ٹھیک ہے تو ختم نبوت کا تاج والا کیوں نہ ہو، اولو العزم کیوں نہ ہو، سارے نبیوں کا سردار کیوں نہ ہو، لیکن جو ذمہ داری میں نے آپ کو سونپ کے بھیجی ہے، اس ذمہ داری کے معیار پر پورا اترنا پڑے گا۔ اے میرا نبی، اگر اس ذمہ داری کے معیار پہ پورا نہ اترا تو تو نے میرے عزیز و تاج نبوت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ سارے نبیوں کے سردار کو پیغام دیا جا رہا ہے، اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہ کیا تو آپ نے اللہ اکبر رسولوں نے کا حق ادا نہ کیا۔ نبی کے بارے میں خدا کا یہ اعلان ہے، نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ کیا اعلان کر رہا ہے؟ میں نے تھوڑی تجھے کہا تھا دنیا میں آ کے افغان بنیو، میں نے تجھے تھوڑی کہا تھا دنیا میں آ کے پٹھان بنیو، میں نے تجھے تھوڑی کہا تھا ملک بنیو، شیخ بنیو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے تو تجھے اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، اے بندے، اپنی پہچان کے لیے بھیجا تھا، میں نے دنیا کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ تو خود ہی بتا، میں اللہ تجھے نہیں کہتا، بتا دنیا سے جب آیا تو میری پہچان کروا کے آیا کہ بندوں کو بندوں کی پہچان کروا کے آیا ہے؟ یہ تو قیامت کے دن جب آواز لگے گی، لمن الملک اليوم، تخت و تاج والو ذرا سارے میرے سامنے آؤ، جو میری کبریائی کو، میری بڑائی کو، میری سنائی کو للکارا کرتے تھے، میری قدرت کو للکارا کرتے تھے، آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کیا تمہارے پاس الم یاتکم نذیر، کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اس وقت تو تم گھر میں دستک کو سن کے کہا کرتے تھے، بیٹا جاؤ باہر کہہ کے آؤ پاپا گھر پہ نہیں، پاپا کہہ رہے میں آرام کر رہا ہوں، پاپا کہہ رہے شام کا وقت ہو گیا، شام کو مسجد کے اندر آ کے مل لوں گا۔ اے بندہ، کھاوے میرا پیے میرا، جوانی میں نے عطا فرمائی، صحت عطا میں نے عطا فرمائی، ساری زندگی کی نعمتیں میں نے عطا فرمائی، تو اتنا بڑا نامراد نکلا، اتنی میری نعمتیں لینے کے باوجود میری ذات کی، میری بات کی 1 منٹ کے لیے بات سننے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں تھا۔ کبھی یوں کر کے دعوے کیا کرتا تھا تمہارے بیوی بچے کس کے سپرد ہیں، کبھی یوں دعوے کیا کرتا تھا تھن اور کم کوئی نہیں، کبھی دعوے کیا کرتا تھا بیوی بچوں کا بھی خیال کر لیا کرو، اپنے گھر کے اندر تبلیغ کرو۔ اے میرا بندہ آج میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، للہ الواحد القہار، دے میرا بندہ جواب۔ میں نے تجھے دنیا کے اندر انسان بننے کے لیے، فرما بردار بننے کے لیے بھیجا کہ دنیا کے اندر
تجھے نکتہ چینی کرنے کے لیے بھیجا۔ رب اکبر کی قسم ہے، مالک کائنات سوال کرے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، اے عائشہ اللہ کی جرح سے بچنا، مالک کائنات کے سامنے گزرتے ہوئے ذرا ڈرنا۔ اگر رب العالمین نے گزرتے ہوئے کھڑا کر لیا اور یوں پوچھ لیا، بتا بندے یہ کام تو نے کیوں کیا تھا؟ عائشہ قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب مالک کائنات نے پوچھ لیا بتا بندے تو نے یہ کام کیوں کیا تھا، عائشہ قسم اللہ کی جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ بتا بندے کہاں کہاں میں نے تیری وکالت نہ کی، کہاں کہاں میں نے تجھے نہ سنبھالا، ماں کی گود میں نے تجھے سنبھالا، ماں کی کوکھ میں نے تجھے سنبھالا، آنکھیں کھلی نہیں سنبھالنے والا اللہ، ہاتھ پیر چلے کوئی نہیں کھلانے پلانے والا اللہ، ذلت کے نقشوں سے عزتیں دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ۔ اے میرا بندہ جب ساری نعمتیں تجھے میرے خزانوں سے ملی، اے بندے بتا پھر میری ناشکری کس انداز میں کر کے آیا ہے؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا تم جوانو پٹھانو عوانو خبردار تمہارے عہدے اپنی جگہ، میں نے تمہیں ایک ذمہ داری سونپ کے بھیجا تھا، ایک ذمہ داری تمہیں دے کے بھیجا تھا۔ وہ ذمہ داری کیا تھی؟ فرمایا اپنے اہل و عیال کو میری طرف جھکانا، اپنے اہل و عیال کو میرے آگے سجدہ کرانا۔ اے میرا بندہ بتا نفل کا تو پابند تھا، اوابیل تیرے مصلی پر، اے میرا بندہ صلاۃ الحاجت تو پڑھا کرتا تھا، اوابیل اشراق چاش تو پڑھا کرتا تھا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تجھے تو میرے دل میں 5 دفعہ مصلی پہ دیکھا، ساری زندگی جو تیرے ساتھ بیٹھنے والی تیری بیوی میں نے ساری زندگی میں اسے مصلی پہ نہیں دیکھا ہے۔ روٹی کا کنارہ کچا ہو جائے تو ناراض ہو جایا کرتا تھا، کپڑوں کی استری اچھی نہ ہو تو ناراض ہو جایا کرتا تھا، تیرا جوتا یہاں سے وہاں پڑا ہو یہاں نہ ملے تو ناراض ہو جایا کرتا تھا، تیرا موبائل چارج نہ ہو تو ناراض ہو جایا کرتا تھا، کھانا وقت پہ نہ ملے ناراض ہو جایا کرتا تھا، گھر کے بلب کی روشنی پر ناراض ہو جایا کرتا تھا، پانی ہلکا ٹھنڈا ہو گلاس منہ پہ مار دیا کرتا تھا، تیرا پورا گھرانہ تیرے سامنے بے نمازی رہا۔ بتا میرا بندہ اس وقت تیری ناراضگی تیرا احساس کہاں گیا تھا؟ یہ تو آپ کا میرا بے حسی کا دعویٰ ہے، یہ تو آپ کا میرا عزیز و اللہ اکبر عجیب قسم کا دعویٰ ہے۔ اللہ نبی وارث ہے، اللہ نبی وارث ہے۔ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ضرور ہے، حسنین کریمین کی اماں جان ضرور ہے، علی المرتضیٰ کی گھر والی ضرور ہے، نبیوں کے سردار کی بیٹی ضرور ہے، لیکن قیامت کے لیے فاطمہ اپنے عمل والا تھیلا مضبوط لے کے آنا۔ مالک کائنات کی قسم ہے جب اللہ تیرے سے حساب لے گا تیرا ابا بھی درمیان میں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ مقام اپنی جگہ، یہ شان اپنی جگہ، یہ مرتبہ اپنی جگہ، یہ قدر اپنی جگہ۔ محبوب نگاہیں تیری ہوں گی کرم میرا ہوگا، ہاتھ تیرے اٹھیں گے مغفرت میری ہوگی۔ اے میرا محبوبہ ہاتھ تیرے اٹھیں گے رضا تیری ہوگی، محبوبہ اشارے تو کرتا جائے گا، جنت کے دروازے تیرا رب کھولتا جائے گا۔ لیکن دنیا کو کہہ دو بے حسی کی زندگی نہ گزارنا، لاپرواہی کی زندگی نہ گزارنا، اپنے سامنے تجھے کھڑا کروں گا اور پوچھوں گا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا تھا، اپنے سامنے تجھے کھڑا کروں گا۔ علم پڑھنے کے بعد علم کا کیا فائدہ، کیا تُنے فائدہ اٹھایا، مخلوق خدا کو تُنے کیا فائدہ پہنچایا، پھر میں اپنے سامنے تجھے کھڑا کروں گا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جب تک تو میری باتوں کا جواب نہیں دے گا میں تجھے قدم ہلانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں تجھے کہوں گا بلے بلے دنیا میں تجھے زندگی دی تھی، شباب تجھے دیا تھا، آنکھوں کی گھوری سے خاندان کو ڈرا دیا کرتا تھا، ایک اشارے سے لوگوں کے سر اتار دیا کرتا تھا۔ اے میرا بندہ کیا میں نے تجھے اس لیے جوانی دی تھی؟ اے بندے تیرے اندر تو رب خامی تو نظر آئی، لیکن آج تک تیری جوانی میں تیرے ماتھے کی پیشانی پہ ایک سجدہ بھی نظر نہیں آیا ہے۔ نبی تو اللہ نے اتنی شان والا عطا فرمایا، اتنی عظمتوں کا مالک عطا فرمایا، اتنی رفت و بلندیوں کا مالک عطا فرمایا۔ جب مائی حلیمہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے اپنے گھر آئی، ماں آمنہ کے دروازے سے رخصت ہو کے آ گئی آرام کے لیے میرے عزیزو۔ اما حلیمہ سعدیہ بیٹھی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، من دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ اندر سے سوال ہوا، باہر سے جواب آیا، انا ام خولہ سعدیہ، میں ام خولہ سعدیہ دروازے پر آئی۔ ہائے نہیں میری سہیلی نہیں کملی، ہائے نہیں میری پڑوسر، تو آج تک میرے دروازے کی دہلیز پہ نہ چڑھی، کہیں میں تیرے سے کچھ مانگ نہ لوں، تیرے سے روٹی پانی کا سوال نہ کر لوں۔ آج دل کے اجالے میں کبھی نہ آئی، رات کے اندھیرے میں بتا تو میرے دروازے پر کیوں آ گئی ہے؟ میری غریبی کی وجہ سے تو نے کبھی پھیرا نہ مارا، آج کیوں آ گئی؟
نہ تیرے سے لڑنے آئی، نہ تیرے سے جھگڑا کرنے آئی، جھگڑا کرنے آئی، نہ تیرے سے کسی چیز کا بدلہ لینے آئی، نہ تیرے سے لینا نہ دینا۔ وہ سوال جو آج بنو سعد قبیلے کے ہر گھر کے زبان پر، وہ گھر کے اندر شور و غوغا ہو رہا ہے کہ حلیمہ کے گھر کی طرف چلو، دوستو یارو حلیمہ کے گھر کی طرف چلو، سنگتیوں سہیلیوں حلیمہ کی گھر کی طرف چلو۔ ساری زندگی میں غریبی کی وجہ سے کبھی چراغ میں تیل نہیں، کبھی تیل ہے تو چراغ کوئی نہیں، کبھی تیل اور چراغ ہے جلانے والا دیا کوئی نہیں، ساری زندگی اس کے گھر سے اندھیرا اندھیرا نظر آتا تھا۔ چلو چلو حلیمہ کے دروازے پہ چلو، پورے بنو سعد کا قبیلہ آیا ہوا ہے اور پوچھ رہے حلیمہ وہ چراغ کہاں سے لے کے آئی ہے جو جل تیرے گھر کے اندر رہا ہے، روشنی ہمارے بیڑوں کے اندر دے رہا ہے۔ جب سنا ماں حلیمہ نے سونے نبی منمونے نبی کی شان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو اماں حلیمہ بھی ناز و نام کے اندر آ گئی، انہوں نے کہا چلو چلو ڈونٹ ڈسٹرب می، سبحانہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ حلیمہ ایسا نہ کر، اے حلیمہ اللہ اکبر، اس چراغ کی روشنی بیڑوں میں دیواروں کو چھوتی ہوئی ہمارے دلوں کے اوپر اتر رہی ہے۔ اب پورے بنو سعد کے قبیلے نے فیصلہ کیا جب تو اس چراغ کا دیدار نہیں کرائے گی حلیمہ ہم تیرے دروازے سے قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اما حلیمہ نے حارث کی طرف اشارہ کیا، دونوں میاں بیوی دروازے پر گئے اور جا کر کہ ام خولہ سعدیہ دھکا نہ دینا، زور آزمائی نہ کرنا، زبردستی نہ کرنا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ایک ایک کو تسلی دیں، ایک ایک کو جواب دیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ایک ایک کو سمجھائے، سب کی ذمہ داری قبول کر کر ام خولہ تو اندر آنا چاہتی آ جا، ورنہ میں حلیمہ کا آج سب کو جواب ہے، آج کے بعد مجھے کملی نہ کہنا، آج کے بعد مجھے کمزور نہ کہنا، آج کے بعد مجھے غریب نہ کہنا۔ اللہ کی کبریائی کی قسم تمہیں پتہ ہے ہمارے گھر میں دو جہانوں کا سردار آ گیا، اور دروازہ تو کھول۔ اگلا اعلان دروازے سے آیا، حلیمہ اگر دروازہ نہیں کھولے گی تو توڑنے پر مجبور نہ کرنا۔ اما حلیمہ اندر گئی، باہر نکلی، ام خولہ سعدیہ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی، رخ انور سے کپڑا ہٹایا، آمنہ کے لال کے چہرے کا ودھا کی صورت والے کا دیدار کرایا۔ جیسے رخ انور پہ نظر پڑی، اللہ اکبر، ام خولہ سعدیہ میرا عزیزو اللہ اکبر اپنے حواس کو بیٹھی، پانی پانی ہوئی، دوڑ کے دروازے پر آئی کہ سنگتیوں چلو جواب مل گیا، سہیلیوں چلو جواب مل گیا، پڑوسنوں چلو جواب مل گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے یہ روشنی اور چراغ کا کمال نہیں، محمد کے حسن و جمال کا کمال ہے۔ کون نبی دنیا میں تشریف لایا؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ساقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، با کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، سواد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، سوا کہنے لگا زامین جنت آ گیا، تو کہنے لگا تا کی سیرت والا آ گیا، سوا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، عین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، کاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، نیم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، آ کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ کردار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں، محاسن میں، اخلاق میں، خوبصورتی کے اندر اللہ اکبر، صبح میں، شام میں، جلوت میں، خلوت میں، ہنسنے میں، رونے میں، شادی میں، غمی میں، بیاہ میں، لقد کان اسوۃ حسنہ، او لوگوں تمہاری کامیابی کے لیے میں نے پاک پیغمبر کی سیرت کو نمونہ بنا دیا۔
कामयाबी मिलेगी नबी के कदमों में मिलेगी, खुदा की मोहब्बत मिलेगी नबी के कदमों में मिलेगी। अब्दुल हन्नान जरा सोच समझ के बात कर, अल्लाह की मोहब्बत के लिए भी नबी के कदमों में आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तुझे अल्लाह का कुरान पढ़ के ना सुनाऊं, मैं तुझे बड़ी दलीलों में कुरान की दलील ना दो। अल्लाह का कुरान कह रहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर मेरी रहमतों का सहारा लेना चाहता है, मेरी रहमतों की चादर तले आना चाहता है, तो खबरदार ना दाएं जा ना बाएं जा, ना आगे जा ना पीछे जा, मेरे महबूब के कदमों में बैठ जाना तेरा काम है। आसमान की बुलंदियों से ऊंचा कर देना मैं खुदा का काम है। बिलाल को जानता कोई नहीं था, गुलाम का बेटा बन के आया था। जब नबी के कदमों में आके बैठ गया, बैतुल्लाह नीचे बिलाल ऊपर था, हाशमी नीचे बिलाल ऊपर था, सैयद नीचे बिलाल ऊपर था, कुरैशी नीचे बिलाल ऊपर था, सिद्दीक नीचे बिलाल ऊपर था, उमर नीचे बिलाल ऊपर था, दमाद मुस्तफा नीचे था बिलाल ऊपर था, अली शेर खुदा नीचे था बिलाल ऊपर था। जब जूतों समेत बैतुल्लाह की छत के ऊपर बिलाल हबशी को खड़ा करके बतलाया, ओ लोगों, रंग का काला, होठ का मोटा, नाक का चपटा, मार खाता खाता नबी के कदमों में आया। आज दुनिया वालों तुम्हें पैगाम देना चाहता हूं, जिसके दिल में आमना का लाल आ जाता है, जिसके दिल में आमना के लाल का खुदा आ जाता है, अल्लाह की किबरियाई की कसम है, उसका टूटा जूता भी सातों आसमानों से ऊंचा हो जाता। सुन लो, खूब जान लो जलालपुर वालों, कामयाबी मिलेगी सरकार के कदमों में मिलेगी, दुनिया आखिरत की भलाई मिलेगी हुजूर के कदमों में मिलेगी। मेरे अजीजों, कामयाबी का मेयार मिलेगा, जन्नत मिलेगी, खुदा की रज़ा मिलेगी, खुदा मिलेगा तो महबूब के दामन में आके मिलेगा। फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। बेटियों के लिए नबी की जिंदगी का पैगाम है, औलाद के लिए नबी की जिंदगी का पैगाम है। अल्लाहु अकबर। बीवी के लिए पैगाम जिंदगी दे के गए, माँ बाप के लिए पैगाम जिंदगी दे के गए, औलाद के तरबियत के लिए पैगाम जिंदगी दे के गए, दोस्तों के लिए पैगाम जिंदगी दे के गए, महल्लेदारों के लिए वल्लाहु ला युमिन वल्लाहु ला युमिन वल्लाहु ला युमिन। तू तबलीगी अपनी जगह, तो मुजाहिद जिहादी अपनी जगह, तो मुसन्निफ अपनी जगह, तू तदरीसी अपनी जगह, तो मुफ्तियान इकराम अपनी जगह। अब्दुल हन्नान, दुनिया तुझे पीरे तरीकत कहेगी, दुनिया तेरा पव्वा पूरी दुनिया में मानेगी, दुनिया तुझे रहबर शरीयत कहेगी। वल्लाहु ला युमिन। अगर तेरा पड़ोसी तेरी इज़ा से, अगर तेरा पड़ोसी तेरी तकलीफों से महफूज ना हो, तो रब्बे अकबर की कसम है तो पूरे तरीकत तो बन सकता है, ईमान वालों की सफों में शामिल नहीं हो सकता। क्यों 3 मरतबा कसम उठाई? अल्लाह की कसम, वो ईमान वाला नहीं जिससे उसका पड़ोसी उसके ज़ात से महफूज कोई नहीं। बताओ मेरे अजीजों, आपके पड़ोसी का आपके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा ही है। मैं पड़ोसी को क्या मेरा जीजो राहत पहुंचाऊंगा? मैंने तो अपनी बीवी को उसके माँ बाप के घर में जाने से इसलिए रोक रखा है कि मैं जब तेरे घर के अंदर गया था, अपने ससुराल गया था, तो तेरे बाप ने खड़े होकर मेरे से हाथ नहीं मिलाया। आज के बाद खबरदार, अगर तो अपने बाप के घर जाएगी तो मेरी तरफ से 3 तलाक़ें हैं। जब जिंदगी का कामयाबी का मेयार इतना खोखला हो जाए तो तेरा मेरा बच्चा नाचने गाने वाला बनेगा, अब्दुल कादिर जिलानी तेरा मेरा बच्चा कोई नहीं बनेगा। खुदा ने तुम्हें रकबे अता फरमाए, अल्लाह ने तुम्हें माल और दौलत का मालिक अता फरमाया, मालिक फरमाया। अल्लाह जल्ला शानू ने तुम्हें जिम्मेदारी अता फरमाई, बड़े बड़े इलाकों के जिम्मेदार हो, 4 गांव की पगड़ी तुम्हारे सरों पे बंधी है, एकड़ों के मालिक तुम हो, रब्बों के मालिक तुम हो। क्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जमीन के वारसों को हक देने के बारे में क्या फरमाया? कोशिश करना जलालपुर वालों, अपने नबी की जिंदगी पर उंगली न उठाना, आपके नबी की अपने नबी की जिंदगी के मेयार पर उंगली न उठवाना। आज आप हजरात से मिन्नत करके जाऊंगा, आप हजरात से विनती करके जाऊंगा, आप हजरात के सामने हाथ जोड़ के जाऊंगा। जमीन के बंटवारे का तनाजा हो, खबरदार खबरदार, घर की बात घर में ही हल कर लेना, घर के मसले घर की पंचायत में लपटा लेना। अल्लाह अकबर। अब जमीन के 4 मरलों की खातिर, 1 एकड़ की खातिर अपने नाम को, अपने बाप के नाम को अदालत के कटहरे में न बलवाना। जिस बाप ने सारी जिंदगी शराफत में गुजार दी, जिस बाप ने मेरा जीनो सारी जिंदगी ज़ियानतदारी में गुजार दी, लोग उसे नंबरदार कहकर, हाजी साहब कहकर सलाम क्या करते थे। वाह ये निकम्मी औलाद, तू 4 मरले जमीन के खातिर अपने बाप का नाम अदालतों के कटहरे के अंदर बुलवा रहा है।
जिस बहन ने भाई के लिए मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह को रो रो के उसकी हिदायत के लिए मनाना था, मेरे अजीजों आज वो बहन भाई की खातिर मेरे अजीजों अदालतों के अंदर झूठा बयान देने के लिए जा रही है। ये गुलामी मुस्तफा है। जिस औरत को उसके बाप ने घर से रुखसती के वक्त दुआ दी थी, डोली से चली है तू जनाजे से निकलना, मेरी बेटी कुरान के साए में तुझे छोड़ने जा रहा हूँ, तू जनाजे की डोली पे अपने घर से निकलना। आज वो बेटी दरवाजे पर आके बैठी है और कह रही है मेरा घर वाला कह रहा है अपने बाप से अपना हिस्सा लेके आ, वरना मैं तुझे तलाक देने में देर नहीं करूंगा। रब्बे अकबर की कसम, नबी के घर में रोटी कोई नहीं थी, नबी के घर के अंदर चूल्हा नहीं जले करता था, 4 महीने चूल्हे में आग नहीं जला करती थी, नबी के घर के अंदर कई दिन आटा नहीं गूंदे करता था, रहमत वाले नबी के घर सालन नहीं पका करता था। रब्बे अकबर की कसम, आपने तो कभी सैयदा आयशा को सिद्दीक़ अकबर के घर रोटी लेने नहीं भेजा था। बेटियों के बारे में ऐलान हुआ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और आके कहने लगे ऐ फातिमा चल मैं तुझे पर्दे में साथ ले चलूं। कहां लेके जा रहे हैं? आज तेरे अब्बा के पास बड़ी कनीजें आई हैं, आज तेरे अब्बा के पास बड़े गुलाम आए हैं, एक आधी कनीज अपने हिस्से में ले आ। अब्बा जी तुझे इनकार नहीं करेंगे, घर के काम काज में तेरा हाथ बटावेगी, ऊंट के चारे में तेरा हाथ बटाएगी, चक्की पीसने में तेरे हाथ बटाएंगे, गुलाम कनीज तुझे मिलगी, तेरे कामों में आसानी हो जाएगी। सैयदा फातिमा का कदम लड़खड़ा रहा है। पूछा फातिमा क्या तेरे कदमों पे लड़खड़ाहट क्यों है? गाली जब से हो सवाल है। रब्बे अकबर की कसम, दुनिया के सवाल के लिए आज तक मैंने कभी बाप के आगे अपना दामन नहीं फैलाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कहने पे सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चली गई। इतने में रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारे गुलाम मेरे अजीजों लोगों में तकसीम कर दिए। हज़रत अली ने कान में कहा कोई गुलाम न बचा, न माथे पे बल आया, ना अपना हक मांगा। जब चलने लगी तो रहमत आलम की निगाह पड़ी, अल्लाह के पाक पैगंबर करीब से जब गुजरने के लिए आए, करीब से गुजरे, अम्मा फातिमा पे नजर पड़ी। ए मेरी बेटी बता किस चीज ने तुझे घर से निकाल दिया? कह रही अब्बा मैं नहीं कह रही, अली के कहने पे मैं दरवाजे से बाहर आई, अब्बा देख मेरे हाथों में छाले पड़ गए, चक्की चला चला के अली के ऊंट का चारा कूट कूट के मेरे हाथों में खुरदरे छाले पड़ गए। अब्बा जी पेट मेरा कमर के साथ लग गया, घी वाली तो दूर की बात, सूखी रोटी भी कोई नहीं मिलती। अब्बा जान हसनैन करीमैन भी छोटे छोटे हैं, चलो उनकी देखभाल के लिए, घर के झाड़ू बर्तन के लिए मुझे भी कोई गुलाम कोई कनीज मिल जाती। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए, पर मैं बेटी थोड़ी देर पहले आती कोई इंतजाम कर देता, लेकिन अब तो मैंने सारे का सारा तकसीम कर दिया। न शिकन आया माथे पे, न बल आया, न चेहरे की तेवरी चढ़ाई। जब चलने लगी बेटी का हाथ पकड़ा और मैं बेटी मैं तुझे ऐसे कलमात ना बता दूं जो तुझे गुलामों से ज्यादा काफी हो जाएगा, तुझे दुनिया माफिया से काफी हो जाएगा। अब्बा जान जी बताओ कौन से कलमात है? अल्लाहु अकबर। फरमाया मेरी बच्ची नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लिया कर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कर, 33 या 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर, ये तुझे हर चीज से काफी हो जाएगा। और बाद जगह फरमाया 5 जुमले फरमाए थे, या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या राहिमल मसाकीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या रब्बल आलमीन। झोली भर के लाई। अली रज़ी अल्लाह तआला के लगे क्या मिला? जब 5 कलमे सुनाए अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुस्कुराने लगे और कहने लगे अली ए फातिमा तेरे से बड़ा अक्लमंद कौन है? तो दुनिया का सौदा करने गई थी, आखिरत कमा के ले आई है। जामा मस्जिद कादिया में आने वालों, मुझे ईमानदारी से बताओ किस नबी के मोहब्बत के म्यार को पूरा करने के लिए आए हो? मेरे अजीजों एक बात आप हज़रात के सामने करके जाऊंगा। मेरे अजीजों कल आज 12 रबीउल अव्वल की रात है, सुबह 12 रबीउल अव्वल का सूरज चमकेगा। 8 को आए जरूर है, 9 को तशरीफ आवरी आए जरूर है, 10 रबीउल अव्वल को पैदा हुए आए जरूर है, 12 को आए जरूर है। हमारा ईमान है 12 को आया नबी बन के आया, 9 को आया रहमतुल आलमीन बन के आया, 8 को आया राहतुल मुस्ताकीन बन के आया। लेकिन इतना ईमान है फातिमा ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम का अब्बा बन के आया, हसनैन करीमैन का नाना जान बन के आया, मेरे अजीजों खदीजा आयशा का घर वाला बन के आया, सारे नबियों का सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बन के आया। आज तक मेरे अजीजों जो कौम ये फैसला ना कर सकी नबी नूर था कि बशर था, आज तक ये फैसला ना कर सकी नबी का नाम खड़े होकर लेना कि नबी का नाम बैठ के लेना है, आज तक ये कौम फैसला ना कर सकी नबी यहाँ है कि नबी वहाँ है। रब्बे अकबर की कसम, वो आमना के लाल की जिंदगी को क्या पहचानेंगे?
کوئی دور مانے قریب مانے گزارا ہو جائے گا، کوئی یہاں مانے وہاں مانے گزارا ہو جائے گا۔ اس بات کا میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں بتاؤ جنہوں نے اپنے آپ کو ہر وقت سگار میز کے حوالے کر رکھا ہے، نہ اپنی خبر نہ بچوں کی خبر، جنہوں نے اپنے آپ کو ہر وقت کاروبار کے حوالے کر رکھا ہے، کسی چیز کی پرواہ کوئی نہیں، زندگی کے چند ایام رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باقی رہ گئے۔ ازواج مطہرات آئیں، نبی کی بیویاں، تیری میری اماں جان آئی، چرپائی کے ارد گرد حالہ بنا کے کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے نبی انہیں دیکھ کے رہے، وہ نبی پاک کو دیکھ کے رہی، کچھ سنائی کچھ سنایا، کچھ کہا کچھ کہلوایا۔ جب ان کو دعائیں دے کے رخصت کر دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسے بائیں کولی بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، بائیں کولی حضرت علی کا سر پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لیا، سر پر ہاتھ پھیرتے جاتے، بالوں پہ ہاتھ پھیرتے جاتے، علی کو دعائیں دیتے جاتے۔ پھر آپ نے حسنین کریمین کو بلایا، ایک نواسے کو یہاں لٹا لیا، ایک نواسے کو دائیں طرف لٹا لیا، دونوں کے سر پر پیار کرتے جاتے، زاروں قطار روتے جاتے۔ اماں کہتی میں دیکھ کے حیران ہوتی جاتی کہ اللہ اکبر، اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے کیوں رو رہے۔ پھر ان کو دعائیں دینے کے بعد رخصت کیا، پھر مجھے بلا لیا، میرے کچھ کان میں کہا میں سن کے رونے لگ گئی، دوسرے کان میں کہا میں ہنسنے لگ گئی، پھر مجھے رخصت کر دیا۔ اتنے میں جبرائیل اسرائیل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ نے جب سے کائنات بنائی اس وقت سے لے کے کائنات کے ختم ہونے تک ہر بندے کو نہیں، صرف ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے وہ آ جائے چاہے وہ رہے۔ آپ نے فرمایا میرے متعلق میرا اللہ کیا چاہتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ سے اللہ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، جو میرے رب کی رضا وہ میری رضا۔ اسرائیل آگے بڑھے، اپنا کام شروع کیا، ہلکی سی تکلیف محسوس ہوئی، آپ نے فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے۔ کہ یا رسول اللہ میرا تو تکلیف دینے کا ارادہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے ارادہ نہیں، آنے والوں کو جو مجھ سے بعد آئیں گے، جو میرے میں موجود ہیں، ان کو روح نکالتے ہوئے تکلیف ملے گی۔ کہ جی ہاں ان کو تکلیف ملے گی۔ آپ کو دیکھا کوئی نہیں، آپ نے ان کو نہیں دیکھا، نہ دیکھا نہ بالا نہ ماحول پایا، پتہ نہیں گناہگار ہے، پتہ نہیں نیکوکار ہے، پتہ نہیں تابعدار ہے، پتہ نہیں نافرمان ہے۔ اتنا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ فرمایا اسرائیل قیامت تک آنے والے میرے امتیوں کی ساری تکلیفیں میرے سینے پہ دے دے، میری امت کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ جلال پور کی بات نہیں کرتا، لوگ مدینے میں جا کے حضور کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اگلی بات عرض کر کے جاؤں گا، اپنے پلے باندھ لو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہہ دیا، مدینے کی مٹی کو برا کہہ دیا، آپ کا چہرہ تبدیل ہو گیا، آپ کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا تیری جرت کیسے ہوئی، تو نے مدینے کی مٹی کو برا کہا؟ میں وقت کا امام ہوں، میں 30 درے تجھے مارنے کو حکم دیتا ہوں، تو نے مدینے کی مٹی کو برا کہا۔ 30 درے مارے گئے، اندازہ لگا وہ مدینے کی مٹی، اللہ اکبر، جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لگ گئی، وہ نبی کے روزے کی مٹی جس میں آمنہ کا لال رام فرما رہا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جو روزہ انور کی مٹی ہے وہ بیت اللہ سے پاک ہے، بیت اللہ سے اعلیٰ، کیونکہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر میں نہیں رہتا، روزہ محمد کا گھر ہے، محمد اپنے روزے میں رہ رہا ہے۔ فرمایا بیت جو روزے مبارک کی مٹی ہے وہ عرش و کرسی سے اعلیٰ ہے، وہ آسمان چاند سورج چاند ستاروں سے اعلیٰ ہے۔ وقت کا امام ہے، مدینے کی مٹی کی توہین ہو میرے عزیزو، 30 درے مارنے کا حکم دے رہا ہے۔ جو سنت کی توہین ہو میرے عزیزو، اسے اللہ نبی وارث ہونے کی کیسے دلیل دے سکتا ہے؟ جو چیز وجود سے لگ جائے، مٹی ہو، اس کی توہین کرنے پر وقت کا امام 30 درے مارتا ہے۔ جو چیز چہرہ مبارک سے لگ جائے اس کی توہین کرنے پر بتاؤ کیا خیال ہے؟ خدا را ہر کوئی اپنے بڑے وارثوں کو سنبھال رہا ہے، اپنے بڑوں کی دی ہوئی نعمتوں کو سنبھال رہا ہے، مسلمان لاپرواہی کر رہا ہے۔ آ جاؤ، نجات ملے گی، کامیابی ملے گی، راحت ملے گی، سکون ملے گا، دنیا آخرت کی عزت ملے گی، محمد الرسول اللہ کے قدموں میں ملے گی۔ کردار میں، صورت میں، سیرت میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، راحت میں، خوشی میں، ہنسنے میں، رونے میں، مرنے میں، جینے میں، موت میں، میت میں۔ جب تک آمنہ کے لال کی زندگی کو معیار نہیں بناؤ گے، دنیا دو جہانوں کے اللہ کامیابی نہیں دے گا۔ آج مطالبہ میرا عزیزو اس سیرت النبی کے پروگرام پر، آج یہ مطالبہ آپ حضرات سے کر رہا ہوں، اٹھو تو اپنی محبتوں کا اظہار فرماؤ، اور آج میرا عزیزو اس بات کا اقرار کر کے اٹھو، آج کے بعد جو زندگی کے سانس گزریں گے انشاءاللہ حضور کی غلامی میں گزریں گے۔ صورت میں، سیرت میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں ہمیں کسی کا طریقہ قبول نہیں، ہر کام کے اندر انشاءاللہ ہم آمنہ کے لال کی غلامی کو قبول کریں گے۔